بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الحجرات ہے جو مدنی ہے. آیات کریمہ اور قرآن کی صورتیں دو طرح کی ہیں، کچھ مکی کہلاتی ہے اور کچھ مدنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی کہلاتی ہیں. یہ سورہ حجرات بھی مدنی ہے. اس کی آیات 18 ہیں، 2 رکوع پر مشتمل ہے. معاشرے کے بہت سارے احکام اس سورۃ شریفہ میں ذکر کیے گئے ہیں. آیات کی شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی صورت نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف مراحل ہیں نزول کے. شان نزول الگ الگ ہے، یعنی کئی مرتبہ میں مل کر یہ سورۃ کریمہ نازل ہوئی ہے. کئی طرح کے احکام دیے ہیں اللہ رب العزت نے اس سورۃ شریفہ میں. پہلی 5 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعظیم اور تقریب پر مشتمل ہے کہ امت کو آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا ادب برتنا چاہیے. آیتوں کی تفسیر سننے سے پہلے ایک بات یہ بھی ملحوظ رہے تاکہ ہم آیتوں میں اور اس کے مصداق میں تطبیق دے سکیں. اور آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے بیچ نہیں ہے تو دنیا میں ایسے بھی افراد ہیں جن کے ساتھ یہ ادب برتا جانا چاہیے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے وارثین یعنی اہل علم اور علماء آپ کے بعد اس کے مستحق ہے کہ ان کے ساتھ یہ سارے آداب برتے جائیں. لہذا یہ سوچ کر کہ آپ جب حضور ہی نہیں رہے تو ان 5 آیتوں کا مصداق برتنے کے لیے اب کون ہے ہمارے بیچ، ایسا نہیں ہے. بلکہ جیسے صحابہ کو خطاب تھا کہ آقا کے ساتھ یہ آداب برتے جائیں، اسی طرح امت کو بھی آج بھی حضور کے ساتھ وہی ادب برتنا چاہیے اور آپ کے بعد آپ کے وارثین یعنی علماء کے ساتھ اس ادب کو برتنا چاہیے. اس کے بعد کے احکام میں ایک چیز یہ بتلائی گئی ہے کہ تمہارے سامنے کوئی خبر آئے تو بغیر تحقیق کے اس پر رد عمل شروع نہیں کر دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں آپ کو مشورہ دیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ شاورہم فی الامر، حضور کو حکم تھا اور حضور مشورہ بھی دیتے تھے، لیکن اپنی رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. اس آیت اس سورۃ شریفہ کا ایک حکم اور ایک ادب یہ بھی ہے. اس کا ایک مضمون یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اگر نزاع اور اختلاف کے شکار ہو تو ہماری ذمہ داری کیا ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں. کسی ایک پارٹی کا ساتھ دے کر دوسری جماعت کے خلاف ہم پلاننگ بنائیں
اور ایک جماعت کا ساتھ دے اور جھگڑے کو مزید ہوا دے، اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمیں ثالثی کرنی چاہیے، بیچ میں پڑھ کر جھگڑوں اور اختلافات کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن تحقیق سے اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں ظالم ہے اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اس پر دباؤ بھی ڈالنا چاہیے، پریشر ڈالنا چاہیے کہ بھائی تم ایک سبب ہو اور تمہاری ایک ضد اور ہٹ دھرمی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو تم کو پیچھے آ جانا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے فقاتلوا التی تبغی، جو ظالم ہے جس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، پھر آپ اس کے مقابلے میں آ کر اس پر پریشر ڈالنا چاہیے، تو دباؤ بنانا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ میں تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں، بھائی چارگی کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی عام مسلمان بھی ایک دوسرے کے لیے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے تئیں جتنے نیک جذبات دل میں ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے جتنی خیر خواہی سوچی اور برتی جا سکتی ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھے اور اس کو اس کے ساتھ برتے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، ایمان کا کمال اس وقت تک تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے تئیں دل میں وہی نیک جذبات نہ ہو جو اپنے تئیں ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اخوت کی بہت بڑی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے بیچ جو ایک دوسرے کو چڑھانے، برے لقب سے پکارنے، ایک دوسرے کا استہزاء، مذاق کرنے، مذاق کرتے ہیں نا، مذاق جائز ہے لیکن ایسی مذاق نہیں جس میں دو خرابیاں ہوں، ایک جھوٹ بولنا اور بغیر جھوٹ کے مذاق ہی نہیں، مذاق کر رہا تھا کہہ دیتے ہیں، چپ چپ کہہ رہا تھا کہہ دیتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فضیلت ہے اس آدمی کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ کو ترک کرتے، چھوڑ دے۔ دوسرے، مذاق میں اس کا بہت خیال رکھا جائے کہ جس سے مذاق کرنے جا رہے ہیں اس کی کوئی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، دل آزاری تو ہوتی ہے، اس کی کئی عیوب سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مذاق میں تھا۔ بھائی ایسی کون سی مذاق ہے جس میں ایک مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہے؟ ناجائز ہے بالکل۔ تو یہ دو چیزیں مد نظر رہیں تو پھر مزاح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، لیکن جھوٹ نہ ہو اور سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے ہمارے مذاق کی وجہ سے۔ ایک بھولا بالا آدمی ہوتا ہے، دوسرے سارے ہوشیار ہوتے ہیں تو اس کے بھولے پن کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو رلا کر بیچتے ہیں۔ بتائیے اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو لا یسخر قوم من قوم میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں بھی اس کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں اور برے لقب سے نہ پکاریں۔ آج کل کالا اور پتہ نہیں ٹھینگنا اور کانا اور خاندان کے بھی برے لقب گویا کہ بن گئے ہیں، کسی کو نیچے ہونے کا تصور ہے تو اس کو اس کے خاندان سے پکارا جاتا ہے اور مقصد اس کا تعارف نہیں ہوتا بلکہ اس کو نیچے دکھانا ہوتا ہے۔ تو ایسے جملے نہ بولیں جس سے سامنے والے کا نچلا پر ظاہر ہو۔ تو لا تنابزوا بالالقاب۔ اس کے بعد بدگمانی سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ برے گمان، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے اخلاق کے بارے میں برا گمان کرنا، کسی کے عادتوں کے تئیں بری سوچ رکھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حسن ظن، اس میں تو اجر و ثواب ملے گا، اس کا حکم دیا گیا ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، لیکن اس کا جو مقابل پہلو ہے کہ لوگوں کے بارے میں برے خیالات، یہ ایسا کرتے ہوں گے، یہ تو ایسا کرتے ہوں گے، یہ ایسا کرتے ہوں گے، ہم کو کیا حق ہے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کا؟ ہماری جو کھلی بڑی بڑی کوتاہیاں اس پہ نظر نہیں جاتی اور دوسرے کی کوتاہیاں نہیں، ایک ہمارا وہم ہے اس کے بارے میں، اس کی بنیاد پر ہم رائے قائم کرتے ہیں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت میں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بدگمانی سے۔ لا تجسسوا، تجسس میں پڑھنا، ٹوہ میں پڑھنا، یہ کیا کرتے ہیں ذرا دیکھیں گے ہم۔ تجسس بہت بری چیز ہے، اللہ نے منع فرمایا اس نیز غیبتوں سے منع کیا گیا ہے۔ معاشرت کی بڑی بڑی خرابی ہے
یہ اگر خرابیاں دور ہو جائے نا، لوگوں کے دل بالکل سگے بھائیوں سے بھی زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ اور ان برائیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ سگے بھائی، سگی بہنیں، ایک چھت کے نیچے رہنے والے باپ بیٹے، ساس بہو، نند بھاوت، یہ ایک دوسرے کے تئیں دلوں میں اتنی برائیاں رکھے ہوئے، اور یہی برائی ہے، تجسس ہے، بدگمانی ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنے کی بات جو کہی گئی ہے اس کے خلاف کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تئیں برائیاں ہیں۔ اللہ نے اتنی شناخت بیان کی ہے غیبت کی، جو سب سے زیادہ رائج ہے آج کل۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھیے اور جب اٹھے اس وقت جائزہ لیجیے کہ اس میں کسی کی غیبت ہوئی تھی یا نہیں۔ مسجد میں بیٹھیے، گھر میں بیٹھیے، چوراہے پر کھڑے ہوئے، موبائل دیکھ لیجیے، ہر چیز غیبت سے جڑی ہوئی، اور اسلام کی بڑی بڑی تعلیمات کی مخالفت ہے، جس کے نتیجے میں آج دل اللہ کے ڈر سے، خشیت سے، خوف سے، نورانیت سے اور روحانیت سے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو امراض اور بیماریاں ہیں نا، انسان کی روحانیت کو سلب کر لیتی، ختم کر دیتی۔ پہلے اچھا دل لے کر 2 رکعت پڑھی جاتی تھی، دل نورانی ہوتے تھے۔ آج نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، لیکن وہی ساری چیزیں دلوں میں ایک روگ کی طرح بیٹھی ہوئی، جس کی وجہ سے روحانیت ختم ہو چکی ہے دلوں سے۔ تو یہ بڑے بڑے جرائم ہیں اس صورت شریفہ میں، اس کو بڑے عجیب اسلوب میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو کیا؟ ظاہر کری تم، قرآن فطرت کو جانتا ہے، اس نے کہا تمہاری فطرت ہے، اس کے تصور سے گھن آتی ہے، تم مردار بھائی کا گوشت کون کھائے گا بتائیے؟ قرآن نے کہا غیبت کرتے ہو نا، تو یہ مردار بھائی کے گوشت کھانے ہی کی طرح ہے۔ اگر قرآن کی آیت پر ایمان ہے تو یاد رکھو، جب جب اس کا ارتکاب کرتے ہیں نا، اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے جیسے جرم کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، ایسی شناعت اور قبیح فعل کا ہم سے ارتکاب ہو رہا ہے۔ بہرحال اور بھی کچھ آیتیں ہیں جس میں اسلامی بڑی بڑی تعلیمات کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے نہیں چلنا چاہیے، فعل میں بھی آگے نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے صحابہ حضور کے آگے آگے چلنے کے بجائے سائڈ میں چلتے تھے، پیچھے رہتے تھے۔ اور فعل میں تو آگے نہیں چلنا ہے، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قول میں اور بولنے میں بھی سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، پہلے ہی سے مشورے شروع ہو جائیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تمہارے بیچ رسول ہیں تو بولنے میں پہل مت کرو۔ تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ حضور کوئی بات کہنے والے تو حضور کو کہنے دو، پہلے ہی سے اگر تم کہنے لگیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تکدر اور تمہارے تئیں برگشتگی پیدا ہوگی، دل میں ناراضگی پیدا ہوگی۔ اس کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کتنے بڑے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اگلی آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ احکام جتنے بھی پیش کیے جائیں، جب تک دل اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، انسان ہزار بہانے تلاش کرتا ہے۔ حکومت کے کتنے قوانین ہیں، سب کو توڑنے کے ہیلے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، اور عذر تو ہے ہی ہمارے پاس۔ تو اسی طرح اگر آدمی عمل ہی کرنا نہ چاہے تو بہانہ تلاش کر لیتا ہے اس کے لیے۔ تو پہلے یہ بات ساتھ میں جوڑ دی گئی، اتقوا اللہ، پہلے اللہ کا ڈر، خشیت پیدا کرو۔ جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو پھر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ چیز بدرجہ عقل موجود تھی، تو بڑے سے بڑا حکم مان لینا ان کے لیے آسان تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نارمل بات ہے جس میں بظاہر کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا، دنیا کا بھی نہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں، اس لیے کہ خشیت اور خوف دلوں سے نکل گیا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. پچھلی آیت اور اس آیت کریمہ دونوں سے جڑا ہوا شان نزول ذکر کیا جاتا ہے. دو صحابی ہیں جو اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ. حضور کے مجلس میں تھے اور حضور علیہ السلام کا اپنا معاملہ عام صحابہ کے ساتھ بھی یہ تھا کہ آپ کوئی بڑی شخصیت بن کر بیٹھتے نہیں تھے، بالکل جیسے بیٹھے سب لوگ ایک پیغمبر کی ذات بھی ان کے بیچ میں تشریف فرما ہوتے تھے. حضور کے سلوک سے ایسا تو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہماری آپس کی بات چیت اور گفتگو بھی وہاں ناراضگی کا سبب بن جائے. اور خود حضور کا معاملہ ایسا تھا کہ اپنی ذات سے متعلق جو باتیں ہوتی تھی حضور اس پر ناراض بھی نہیں ہوتے، کبھی ناراض نہیں ہوتے. بخاری میں کئی مرتبہ روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملات میں ناراض نہیں ہوتے تھے. ہاں جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو ان سے بڑھ کر غضبناک کوئی ہوتا بھی نہیں تھا. پھر یعنی حضور اللہ کے حکم ٹوٹتا ہو تو سخت ناراض ہوتے تھے. تو حضور ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی تھے، یہ تو بزرگ بھی تھے موجود. بنو تمیم کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا. اس زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی حاکم حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہتے ہیں نا اس کا اثر قبیلوں پر بھی ہوتا تھا. اسلام کا ایک مزاج ہے کہ لوگ بالکل ایک حیثیت کے نہ رہے کہ جو جینے آئے کہہ دے اور کر لے. ایک امیر ان پر ہونا چاہیے تاکہ اس کے ماتحتی میں لوگ رہے اور چلے. تو وفد کا امیر بنانا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، حضور نے ابھی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی اور یہ بڑے تھے صحابہ کے بیچ باتیں ہونے لگی آپس میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قعقاع ابن معبد کو امیر بنایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اقرع ابن حابس کو بنایا جائے. حضرت عمر نے جب یہ رائے پیش کی تذب ہو کر نے کہا بھائی عمر تم نے تو ہماری رائے کی مخالفت کا ارادہ کیا. حضرت عمر نے کہا ارے یہ کیا بات ہوئی، ایک آدمی کو رائے دینے کا حق ہے، میں رائے دے رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں تم نے ایسا ہی کیا. تو بہرحال آپس میں جو ان کی گفتگو ہو رہی تھی پیغمبر کی موجودگی، حضور نے کچھ کہا نہیں، اس سے پہلے کہہ دیا اور اصرارن کہا اور جو صورت بن گئی تھی وہ تھوڑے تنازع کی ہونے لگی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کوئی حق نہیں ہے تم لوگوں کو کہ پیغمبر کے تمہارے بیچ ہوتے ہوئے تم پہلے ہی سارے فیصلے نمٹا رہے ہو. نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور چونکہ باتوں میں آواز بھی بلند ہونے لگی تھی تو اللہ نے منع کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے بھی تمہاری آوازیں بڑھنے لگے اس کی تمہیں بالکل اجازت نہیں ہے. ولا تجہر له بالقول، زور زور سے ان کے سامنے بولنا ہی نہیں چاہیے. لا تجہروا له بالقول، اتنے زور سے بولو کہ وہ تمہاری بات سن لے سمجھ لے. کجہر بعضکم لبعض، ہاں آپس میں یہ چیز چلتی رہتی ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے، بولتے رہتے ہیں، وہ الگ چیز. لیکن وہی معاملہ پیغمبر کے ساتھ تم برتو، زور زور سے بولو، اس کی اجازت نہیں ہے. ان تحبط اعمالکم، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ اٹھانا پڑے گا کہ تمہارے بڑے بڑے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں. پیغمبر کی مجلس میں ان کے سامنے ان سے پہلے کچھ بولنا اور بلند آواز سے آپس میں بھی گفتگو کر لینا، یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک صحابی کے، اور وہ بھی اتنے جلیل القدر صحابی کے، سارے اعمال ضائع اور برباد ہو سکتے ہیں. وانتم لا تشعرون، اور غیر محسوس طریقے سے انسان کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں آتا کہ یہ جرم میرا مجھے اتنے دور پہنچائے گا. صحابہ کو منع کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اور اللہ کی بات سے آگے نہ بڑھنے میں یہ بات بھی شامل اور داخل ہے کہ انہوں نے ایک نظام ہمیں دیا ہے قرآن کی شکل میں
اور ایک ذخیرہ ہمیں دیا ہے احادیث کی شکل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی شکل میں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ جو نظام اور تعلیمات دی گئی ہے مجال نہیں ہے ایک مسلمان بالخصوص جسے یہ تصور ہے کہ میں تو دیندار اور صاحب تقوی انسان ہوں کہ وہ آیتوں سے آگے بڑھے۔ آیت کا حکم کچھ اور ہے اور ہمارے طرز زندگی کچھ اور ہے۔ پیغمبر کی تعلیمات ہم سے کچھ اور مطالبہ کرتی ہے اور ہمارا رخ زندگی کا، اپنے معاشرے میں اپنے کو برتنے کا، زندگی کے مختلف ادوار میں اور مختلف احوال میں تعلیمات تو کچھ اور کہتی ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ یہ مخالفت ہے۔ پیغمبر اور خدا تعالی ان دونوں کی، ان سے آگے بڑھنا ہے، ان کے حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مسلمانوں کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بے شک جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ صحابہ سے یہ باتیں ہوئی ہے، امت کے لیے اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ اس کے بعد جب حضور سے بات کرتے تھے تو ڈر اور سہم کے وجہ سے کہ کئی آواز بلند نہ ہو جائے، کبھی حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا آپ نے، دوبارہ نہیں، یعنی اتنا آہستہ آہستہ بولتے تھے۔ ایک صحابی تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے، حضور نے کہا کیوں نہیں آتے ہو، تو صحابہ نے ان سے بتایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ حضور کے سامنے آواز بلند ہوگی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، اب مجھے ڈر ہے کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائے، اس لیے میں نے آنا بند کر دیا۔ ان کی آواز فطری بلند تھی۔ کچھ لوگوں کو زور سے بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو حضور نے پیغام بھیجا کہ بھائی تم تو صحابی ہو، تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے، تم حیا کرو۔ تو بہرحال صحابہ کا معاملہ بڑا عجیب تھا، ان کے دلوں میں تقویٰ تھا۔ اللہ نے خود کہا کہ اب جن کا معاملہ یہ ہے ان کے دل تو تقوی کے لیے اللہ نے منتخب کر لیے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ کمروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں کہ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور ایسے وقت تو بنو تمیم کا وقت آیا تھا اور انتظار نہیں کیا، زور زور سے چلانے لگے یا محمد اخرج الینا، دیہاتی قسم کے تھے تو کہ محمد باہر آؤ، ہمارا معاملہ نپٹاؤ، ہم کس لیے آئے اس بات کو پورا کرو۔ بہرحال حضور تشریف لائے، لیکن میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ النبی یستحیی منکم، نبی تھوڑے سے اپنے معاملے میں تم سے حیا کرتے ہیں، بولتے نہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ ہے نا، ذرا دیکھا میں نے پیغمبر کے ساتھ خلاف ادب کوئی کام ہوا، آیتیں نازل فرما دی کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ یہ لوگ اگر انتظار کرتے پیغمبر خود سے تشریف لاوے اس کا تو یہ بہتر تھا ان کے لیے، لیکن چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں، پیغمبر کے آداب سے واقف نہیں ہے، تو وہ یہ گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، قرآن نے کہا ہے تاکہ کچھ لوگ سمجھدار بھی ہوتے ہیں تو سمجھداروں کا استثناء ہو جائے کہ بھائی ہم اس کے مصداق نہیں ہیں، لیکن جن سے غلطی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انہم صبروا، اگر وہ لوگ تھوڑا انتظار کر لیتے، بھائی خالی گھنٹہ کون سا ہے، ملنے کا ٹائم کون سا ہے۔ آدمی کو دیکھو، کوئی بھی آدمی بڑے سے میری مراد یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری جب زیادہ ہو جاتی ہے تو ملنے جلنے کے اوقات ہوتے ہیں اور ہر کام کے لیے ان کے یہاں ایک وقت طے کیا جاتا ہے، تو ان کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آدمی وقت کا خیال نہ کرے تو ان کا اپنا جو نظام الاوقات ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا پورا معمول طے ہوتا تھا، اب حضور آرام کر رہے تھے، اس وقت بلا لیا تو سارا نظام بہرحال تتر بتر ہو جاتا تھا، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ حضور کے ساتھ یہ ادب برتے جائے اور اس کے ذمہ میں علماء کے ساتھ بھی یہ آداب ہم کو برتنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری قرآن کی تفسیر ہم سنیں، اس کی سعادت ہمیں مقدر فرمائے۔
ظاہر ہے قرآن سے زیادہ اہم تعلیمات کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس تعلیمات پر عمل کرنے کا جو زندگی پر اثر ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی ظاہری اور باطنی